الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وقال تعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس بعد الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں تیرے سے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں تیرے سے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بدل دے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ خود پیدل چلے سوار کرے اپنے اونٹ پہ غلام کو، سوار کرے اپنے اونٹ پہ غلام کو، خود پیدل ہی چلے وہ آقا تلاش کر۔ میرے واجب الاحترام معزز علماء کرام، سامعین محترم، آج آپ حضرات کے علاقہ کے اندر پہلی مرتبہ ایسے چمکتے دھمکتے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات، رب السماوات، رب العلا مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اسلامی مہینوں میں سے یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر خلیفۃ المسلمین، امام المسلمین، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہر بندہ ہر کسی کی ہر بات کو یاد رکھتا ہے، اپنے خاندان کی باتوں کو یاد کرتا ہے، اپنے مرحومین کو یاد رکھتا ہے، اپنے لواحقین کو یاد کرتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے
کہ میں نے اپنے خلیفے کو، اپنے امام کو، حضور کے دیوانے پروانے مستانے کو بھی یاد کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو دیکھو، اللہ رب العزت نے جس وقت انبیاء علیہم السلام کا دنیا کے اندر آنا، دنیا کے اندر بھیجنا سلسلہ شروع فرمایا، ابھی اللہ نے انسانیت کا سلسلہ شروع نہیں فرمایا تھا۔ اس وقت میرے اللہ نے ایک جلسہ فرمایا۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس وقت مہمان خصوصی جناب محمد مصطفیٰ، کہہ دیجئے صلی اللہ، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سرور کوینین، ساقی کوثر، شافی محشر، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لگتے جگر ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے فرمایا کہ انبیاء کی روحوں، میں تم سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، تم سے ایک اقرار کروانا چاہتا ہوں۔ تمام انبیاء کی روحوں نے کہا اللہ کون سا اقرار ہے، کون سا عہد لینا چاہتا ہو؟ تو میرے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے بعد ایک پیغمبر بھیجوں گا، ایک نبی بھیجوں گا، ایک رسول بھیجوں گا، کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے، تم اس کا کلمہ پڑھو گے، تم اس کی تائید و تصدیق کرو گے؟ تمام انبیاء کی روحوں نے کہا اللہ ہم کون ہو سکتے ہیں کہ اس نبی کی تصدیق و بشارت نہ کرے، ہم اس نبی کی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، فرمایا ہم اس کی مدد بھی کریں گے۔ تو میرے دوستو جس وقت اللہ رب العزت نے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ جناب آدم علیہ السلام ایسی ہستی ہیں، فرمایا کہ وہ جب آئے تو انہوں نے آ کر فرمایا کہ اللہ کی توحید کو بیان کیا، اور یہ بھی کہہ گئے کہ میرے بعد ایک پیغمبر نے آنا ہے جس کا نام محمد اور احمد ہوگا۔ جناب نوح علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر یہی اللہ کی توحید بیان کی، ساتھ یہ بھی بشارت سنا دی کہ میرے بعد ایک نبی نے آنا ہے۔ میرے دوستو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے قرآن کے اندر نظر دوڑائی، اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ وہ آخری رسول ہے، وہ آخری نبی ہے، آخر کے اندر آئے گا، تمہارے ابو اجداد میں سے نہیں ہے۔ میرے دوستو جب میں نے پھر قرآن پاک اٹھایا، میں نے قرآن کے اوراقوں کو پلٹا، میں نے قرآن پاک کے اندر دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی نے آنا ہے جس کا نام محمد اور احمد ہوگا۔ میرے دوستو جب پہلے نبی آیا اس نے اپنے سے پہلے والے نبی کی تصدیق کر دی، اپنے سے بعد والے نبی کی بشارت سنا دی، اپنے سے بعد والے نبی کی خوشخبری سنا دی۔ لیکن دل کے اندر سوال آتا ہے کوئی ایسا نبی تو آتا جو اس نبی کی تصدیق کر دیتا۔ بشارت سنانے والے تو سب آئے ہیں لیکن اس کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ محبوب اگر آپ کی تصدیق کی ضرورت پڑے گی میں آپ کے ساتھ ایک ساتھی دوں گا جو آپ کی تصدیق بھی کرے گا، آپ کا کلمہ بھی پڑھے گا۔ اللہ وہ کون سا ساتھی ہوگا؟ میرے اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، نبی آئے سچائی بھی ساتھ لائے، تصدیق کے لیے صدیق کو بھی ساتھ لائے۔ اس لیے تو فرمایا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم ہی توڑ دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور آئے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے جانے کے بعد کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا۔ دو جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کا انتخاب خود اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک جماعت انبیاء اور ایک جماعت صحابہ۔ انبیاء کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا اور صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا۔ کوئی بندہ جتنا بزرگ بن جائے، جتنا ولی کتب ابدال بن جائے، وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ اگر علم کی وجہ سے کوئی صحابی بنتا تو فرمایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی صحابی ہوتے، امام مالک بھی صحابی ہوتے، امام شافعی بھی صحابی ہوتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی صحابی ہوتے۔ فرمایا کہ علم کی وجہ سے کوئی صحابی نہیں بنتا بلکہ حضور کی صحبت کی وجہ سے صحابی بنتا ہے۔ اور فرمایا کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو صحابی اسے کہتے ہیں
دینی مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا نام ہے شرح نخبۃ الفکر، اس کے صفحہ نمبر 131 کے اوپر 2 تعریفیں کی گئی ہے۔ فرمایا کہ صحابی اسے کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، نبی کے پاس آیا ہو، نبی کا کلمہ پڑھا ہو، نبی کے چہرے نبوت کو دیکھا ہو، نبی کے رخسار کو دیکھا ہو، نبی کے سینے کو، مدینے کو دیکھا ہو، فرمایا کہ اسے صحابی کہتے ہیں۔ دوسری تعریف اسی کے اندر یوں کی گئی ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، فرمایا کہ وہ بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، نبی سے القاء کرے، نبی سے بات چیت کرے، فرمایا کہ اسے بھی صحابی کہتے ہیں۔ بات کرنا عام ہے، یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ چل کر آئے، یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا بادل بن کر اس کے گھر کے اندر برسنے کے لیے تشریف لے جائیں، اسے وہاں پہ کلمہ پڑھا دیں، فرمایا اسے بھی صحابی کہتے ہیں۔ جس نے زیارت کی وہ بھی نبی کا صحابی بن گیا، جس نے ملاقات کی ہے وہ بھی نبی کا صحابی بن گیا۔ لیکن ان دونوں کے اندر اختلاف نہیں ہے، لیکن علماء نے دوسری تعریف کو اقویٰ کہا، اسے صحیح کہا، اسے ترجیح دی ہے۔ وجہ کیا ہے ترجیح دینے کی؟ وجہ کیا ہے صحیح کہنے کی؟ تعریف تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ جس کے اندر زیارت ہے، تعریف یہ بھی ٹھیک ہے کہ جس کے اندر ملاقات ہے۔ فرمایا کہ اسے صحیح اس لیے کہا گیا ہے، فرمایا کہ بعض صحابہ وہ تھے جو نبی نہ تھے۔ اگر پہلے والی تعریف کے اندر کہا جاتا کہ یہ نبی کا صحابی ہے، زیارت والا، دیکھنے والا، نبی کی زیارت کرنے والا، فرمایا کہ جو نبی نہ تھے وہ رہ جاتے، لیکن جو نبی نہ تھے ان کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے دیکھتے تھے۔ فرمایا کہ اس لیے دوسری تعریف کو جس کے اندر القاء اور ملاقات ہے، فرمایا کہ اسے اصح کہا گیا ہے، اسے صحیح کہا گیا ہے۔ تو میرے دوستو صحابی اسے کہتے ہیں۔ اب دیکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے پہلے خلیفہ ہیں۔ میرے دوستو دل کے اندر سوال آتا ہے، فرمایا کہ دیکھو صدیق اکبر کا نام ہر جا لکھا جاتا ہے، ہر جا پڑھا جاتا ہے، آیا صدیق نبی تو نہیں ہے لیکن افضل الناس بعد الانبیاء کہا گیا؟ فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان جو ہے وہ صدیق ہے۔ فرمایا کہ دیکھو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصدیق قام مقام الانبیاء، صدیق انبیاء کی جگہ پہ کھڑا ہے، نبی نہیں ہے، انبیاء والے کام کر رہا ہے۔ میرے دوستو کون صدیق اکبر؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا بشیر احمد پسروری رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی کے حوالے سے ایک بات نقل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ انسان ہے ابھی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی کا غلام نہیں بنا، لیکن فرمایا کہ تجارت کے لیے یمن کے اندر جاتے ہیں۔ وہاں جب پہنچتے ہیں انہیں پتہ چلا یہاں پہ ایک بزرگ رہتے ہیں، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اگر آج میں اور آپ کسی شہر کے اندر چلے جائیں، ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں شہر کی اچھی چیز کون سی ہے جس کی ہم زیارت کریں، جسے ہم دیکھیں، ہم سفر کر کے آئے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن کے اندر پہنچتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ لوگوں یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی میں زیارت کروں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا گیا یہاں پہ ایک بزرگ ہیں شیخ یمنی کے نام سے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگوں میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، انہیں ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے انہیں راستہ بتایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور بزرگوں کے قریب جاتے ہیں۔ میرے دوستو جس وقت وہاں پہ پہنچے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت قرآن، مولانا مفتی شہد مسعود صاحب، نعرہ تکبیر، توجہ۔ میرے دوستو جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا بزرگوں کو،
بزرگ دیکھ نہیں سکتے، کانوں سے سن نہیں سکتے، لیکن وہ قریب ہو کر جا کے سلام کرتے ہیں۔ ان بزرگوں نے جب انہوں نے بلند آواز سے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قریب ہو گیا، مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ انہوں نے کہا والد کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ابو قحافہ عثمان بن عامر ہے۔ انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا مکہ سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر تو مکہ سے آیا ہے اور آپ کے باپ کا نام ابو قحافہ بن عثمان بن عامر ہے تو آپ کا نام عبداللہ ہے، تو میری ایک بات سنو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک کلمہ نبی کا نہیں پڑھا تھا، نبی کا صحابی نہیں بنا تھا، لیکن صدیق اکبر کی محبت دیکھو، صدیق اکبر کے دیکھو تاریخ کے اندر ان کا حوالہ بھی ملتا ہے۔ فرمایا کہ اس بزرگ نے کہا کہ ابو بکر اے عبداللہ اگر تو محسوس نہ کرے، اگر میری بات کے اوپر ناراض نہ ہو، اپنے پیٹ سے ذرا کپڑا اٹھاؤ، میں آپ کی ناف کے اوپر ایک سیاہ تل ہے، وہ نشان میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، اس نے اس نشان کو دیکھا جو ناف کے اوپر لگا ہوا تھا۔ وہ بزرگ اور وہ بڑا بابا رونے لگ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آپ کی زیارت کے لیے آیا، لیکن آپ نے مجھے دیکھا، آپ رونے لگ گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بزرگ فرمانے لگے تجھے پتہ نہیں ہے، میں تورات انجیل کا عامل ہوں، میں نے ان کتابوں کو پڑھا ہے، ان کو پر عمل بھی کیا ہے۔ ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک آخر الزمان نبی ہوگا جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، جس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، جس کے بابا کا نام عبداللہ ہوگا، جس کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا۔ ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے وہ نبی جب اعلان نبوت کرے گا فران کی چوٹی کو اوپر کھڑ کے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہے گا، اس نبی کا ساتھ دینے والا جو ہوگا، اس کا سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا جو ہوگا وہ بندہ ابو بکر ہوگا۔ تو دیکھو اس لیے قرآن پاک کے اندر آیا ذالک مثلہم فی التورات کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے نام بھی ان کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ میرے دوستو دیکھو ان کی کتنی قربانیاں ہیں۔ یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ غار کے اندر بھی جاتے ہیں، مزار کے اندر بھی جاتے ہیں، ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں۔ میرے دوستو آخر کے اندر اتنا کہوں گا صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ وہ ہستیاں ہیں جو میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے۔ یہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں کائنات کے رب نے اولئک ہم الراشدون کہا، اولئک ہم الفائزون کہا، اولئک ہم المتقون کہا۔ یہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں کائنات کے رب نے اولئک ہم المؤمنون حقا کہہ دیا، جن کے بارے میں کائنات کے رب نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما دیا کہ صحابہ تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی۔ اسی بات کے اوپر اجازت چاہتا ہوں، انہی صحابہ کے بارے میں کہا گیا ہے، فرمایا کہ زمین سے لے کر عرش تک مہکا ہوا ہے لشور ان کا، زمین سے لے کر عرش تک مہکا ہوا ہے لشور ان کا، فرشتوں کی عبادت سے مقدس ہے غرور ان کا۔ لکھی جائے گی جب تاریخ دنیا میں صداقت کی، عدالت کی، سخاوت کی، شجاعت کی، شرافت کی، شہادت کی، سیاست کی، امامت کی، تو سب ناموں سے پہلے نام آئے گا ضرور ان کا۔ کہی تھی میں نے ان کی منقبت، عرصہ ہوا لیکن ابھی تک تیرتا پھرتا ہے آنکھوں میں سرور ان کا۔ حیات باقی با وفا لوگوں، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔